إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل بنے، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے خالص دوست، جس کے دل میں اللہ کی دوستی کے علاوہ کوئی دوستی نہیں تھی. اس دوستی کے مقابل میں آڑے آنے والی تمام چیزیں، تمام دوستیاں، تمام تعلقات، ان کی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی حیثیت نہیں تھی. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیاں اور ہر آزمائش پر ان کا پورا اترنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بنایا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں، ان کے منہج اور ان کے طور اور طریقے کو اپنائیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام آنے والے دیندار لوگوں کو یہ نمونے کے طور پر ان کے سامنے بات پیش کی ہے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ دوستی میں اتنے مخلص تھے اور اتنے خالص تھے
کہ اللہ کے لیے جو کچھ ان کو کرنا پڑا انہوں نے کیا۔ والد کے ساتھ بڑے اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے، ان کو توحید کی دعوت دی، جس عقیدے کے اوپر وہ قائم تھا وہ شرک کا عقیدہ تھا، اس عقیدے سے روکا، دلائل سے سمجھایا۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان جو نہ آپ کا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ آپ سے کوئی مشکل اور تکلیف دور کر سکتے ہیں، ان کی پوجا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں سمجھا کے، حجت قائم کر کے، جب والد نے کہا کہ بس میری جان چھوڑ دو، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں پتھر مار مار کے تمہیں یہاں سے بگاؤں گا، مار دوں گا، اور مجھے چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، میری طرف سے آپ کو سلام ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ چھوڑ دیا اپنے والد کو۔ اپنی قوم سے بھی بڑی کوشش اور محنت کے باوجود جب وہ توحید کا عقیدہ اپنانے کے لیے تیار نہ ہوئی تو کہنے لگے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم نے تم سے اور تمہارے باطل معبودوں سے بائیکاٹ کر لیا ہے۔ شرک اور بد عقیدے کی وجہ سے اپنی قوم کو، اپنے والد کو چھوڑا، ان سے بائیکاٹ کیا۔ آج دنیا میں ہم دنیا کے معمولی ٹکوں کی وجہ سے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، والد سے منہ موڑ لیتے ہیں، رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، تعلقات کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ دین کی وجہ سے، اللہ کے خاطر ہم نے کسی سے بائیکاٹ کا راستہ اختیار کیا؟ بیٹا بے نماز ہوگا، بیوی بے دین ہوگی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ان کو اس بات پر مجبور کرنے کے لیے کہ یہ نمازی بنے، دیندار بنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بنے، ان سے بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہی بیٹا، وہی باپ، وہی بیوی، وہی رشتہ چند ٹکوں کے خاطر ہم برباد کر دیتے ہیں۔ وہاں ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ رشتہ ہے، اس کو جوڑنا چاہیے۔ اگر ہم دین کی وجہ سے، اللہ کے خاطر کسی رشتے کو چھوڑیں گے تو یہ اللہ کے لیے قربانی ہے، اور دنیا کے مفادات کے لیے اس رشتے کو توڑیں گے تو یہ تو ذاتی مقاصد کے لیے ہم نے رشتہ توڑا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں؟ قال بلا، کہتے کیوں نہیں اللہ، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل قرار پائے، اپنی آنکھوں سے تیری قدرت کی یہ نشانی دیکھ لوں اور میرے دل کو مزید سکون مل جائے۔ یعنی شک نہیں ہے، یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے مزید تسلی، اطمینان، قرار مل جائے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے۔ معنی یہ ہے کہ ان کو تو شک تھا ہی نہیں، اگر شک ہوتا تو ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بھی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو یہ قدرت ہے کہ وہ مردے کو
مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس بات پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہمیں شک نہیں تو ابراہیم کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو مزید دیکھ لے اور اطمینان مل جائے، قرار مل جائے۔ اللہ نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو تو چلے میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، چار پرندوں میں سے چار پرندے لے لیں۔ مفسرین نے مختلف نام، کسی نے ہدہد کہا، کسی نے فاختہ کہا، لیکن یہ نام قرآن سنت میں نہیں آئے۔ پرندے ہیں چار، فرمایا چار پرندے پکڑ لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنی طرف عادی بنا لے، اپنے پاس ان کو عادت بنا لے کہ یہ کہیں بھی جائے تو آپ کے پاس واپس آئے، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھ لے، اور گوشت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا کے ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، جو آپ کے آس پاس پہاڑ نظر آتے ہیں ہر پہاڑ پر ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹکڑا رکھ دے، ان کے قیمے کا، گوشت کا، سر اپنے پاس روک لے۔ ثم ادعوهن، پھر ان پرندوں کو آواز دے دیجئے، یأتینک سعیا، یہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ تیرے اختیار میں یہ کام نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ رب العالمین ہی غالب ہے، اور ہر چیز میں، ہر کام میں اس کی حکمت ہے، وہ بڑی حکمت والا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی دیکھی، پھر مزید اللہ رب العالمین سے محبت، انسیت، الفت اس میں اضافہ ہوا۔ اللہ نے جو حکم دیا، جیسے دیا، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنا ختنہ کرو، عمر 80 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اختتن ابراہیم بالقدوم بعدما مضى عليه 80، او کما قال علیہ السلام، عمر 80 سال گزر گئی، اللہ نے حکم دیا کہ اپنا ختنہ کرو، اپنا ختنہ کر لیا۔ حدیث میں قدوم کا لفظ آیا ہے، قدوم ایک جگہ کا نام بھی ہے فلسطین میں، معروف شہر ہے۔ تو قدوم، اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا 80 سال کی عمر گزرنے کے بعد۔ اور قدوم تیشے کو بھی کہتے ہیں، تیسا، جس کے ذریعے ترکان، کارپینٹر جو ہیں وہ لکڑی تراشتے ہیں، اس آلے کے ذریعے، اس تیسے کے ذریعے اپنا ختنہ کیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم پورا کرنا تھا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ کا حکم آیا فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور ہمارے ہاں اگر کسی کو اللہ رب العالمین کا کوئی حکم مل جائے، وہ کہتا ہے اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے، ابھی تک میں عمل نہیں کر سکا، ابھی کچھ ٹائم اور گزرنے دو، پھر کر لوں گا، اس کے لیے میں ذہنی طور پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہر وقت آمادہ ہیں، اللہ کا حکم آیا فوراً اس پر عمل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق دیکھیے کہ جہاں قوم نے مخالفت کی، بلکہ ان کو اپنے ساتھ شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور کہا اب ہمارے ساتھ چلیے ہمارے میلوں میں، شرک کے مراکز میں، ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 ایسی باتیں کہی ہیں جو بظاہر جھوٹ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، بہت سچے اللہ کے نبی تھے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے اس لحاظ سے کہ ان کا
مواخذہ نہیں ہوگا، اور بظاہر شکل اس کی جھوٹ کی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا شمار نہیں ہوتا اللہ کے ہاں۔ تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، بظاہر شکل جھوٹ کی ہے۔ فرمایا میں بیمار ہوں، بیماری کیا تھی؟ یہ بظاہر ان کی مراد یہ تھی کہ جن بتوں کی عبادت میں، جن ستاروں کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو، یہی تو میری اصل بیماری ہے، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میری تکلیف، میری بیماری کی اصل وجہ یہ ہے، جس چیز کی طرف تم مجھے پکارتے ہو، دعوت دیتے ہو، کہا میں بیمار ہوں، اس تمہارے نظریے کی وجہ سے۔ نہیں گئے ان کے ساتھ، اور مقصد کیا تھا؟ یہ لوگ چلے جائیں گے، ان کا عبادت خانہ مجھے خالی ملے گا اور میرا مقصد پورا ہوگا۔ مقصد کیا تھا؟ ان کے باطل معبودوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کے اوپر حجت کو قائم کرنا۔ سب کو توڑا، پہلے واقعہ آپ سن چکے ہیں، اور کلاڑا جو ہے اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھا۔ جب یہ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا اوہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہ تو بڑا ظالم ہے۔ پھر کہنے لگے ہم نے سنا تھا ایک جوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے بارے میں بولتے تھے، ابراہیم ان کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ نبی علیہ السلام فرماتے دوسری بات جو بظاہر جھوٹ ہے وہ یہ تھی، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ فرمایا یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، جو ان کا بڑا ہے۔ بڑا کون تھا؟ وہ جو بڑا بت چھوڑ دیا تھا، تو کہا یہ اس نے کیا ہے، مانا اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے، کرنے والا تو میں ہوں، لیکن سبب یہ ہے تاکہ تم آ کر اس سے پوچھو اور یہ تمہیں بتا سکے۔ یا کہنے کا مقصد یہ تھا فعلہ کیا ہے جس نے کیا ہے، یہاں رک گئے۔ کبیرہم ھذا ان کا بڑا یہ ہے، فاسألوہم ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اب ان کو لاجواب کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ کہا جب بول نہیں سکتے تو سنیں گے کیسے؟ جب سن نہیں سکتے تو تمہاری پکارنے کا فائدہ کیا؟ تم پکارو گے وہ سنیں گے نہیں تو تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ تمہیں مشکل سے نجات کیسے دیں گے؟ تو یہ دوسری وہ بات جو بظاہر جھوٹ تھی لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو باتیں ابراہیم علیہ السلام نے، انی سقیم اور بل فعلہ کبیرہم، یہ دو باتیں بظاہر شکل جھوٹ کی ہیں، یہ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے بولی ہے۔ اور تیسری بات، جب ابراہیم علیہ السلام مصر کے شہر سے گزر رہے ہیں، وہاں ایک ظالم بادشاہ اور بد کردار سرکش بادشاہ ہے، اس کو بتایا گیا اس وقت آپ کے علاقے سے ایک بہت خوبصورت عورت گزر رہی ہے، اور یہ سرکش بادشاہ وہاں سے گزرنے والی خواتین کو پکڑ کے اس کے بارے میں معلوم کرتا تھا۔ اگر ساتھ کوئی شوہر ہوتا تو اس شوہر کو ذلیل کرنے کے لیے اس عورت کی بے عزتی کرتا تھا، اس سے بدکاری کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس معاملے کا پتہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے فوجوں سے کہا جب وہ پکڑنے کے لیے آئے اور انہوں نے پوچھا، کہا یہ میری بہن ہے، اور اپنی بیوی سے بھی کہا سارہ علیہ السلام سے کہ آپ سے اگر پوچھیں تو آپ نے بھی یہی جواب دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، مجھے جھٹلانا نہیں۔ یہ بظاہر جھوٹ ہے، وہ بیوی تھی، بہن نہیں تھی، لیکن وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس وقت اس پورے زمین میں، اس علاقے میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، تو ایمان کا رشتہ ہر مومن کا بھائی ہے، یہ رشتہ ہمارا بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ کر بولنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی دینی بھائی۔ یہ بظاہر جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، اور یہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بات بولی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے علاوہ کبھی ایسی بات نہیں کی جو جھوٹ ہو،
یہ تین باتیں بھی جھوٹی نہیں ہے حقیقت میں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے تعریف کیا کی، انہ کان صدیقا نبیّا، بہت سچ بولنے والے اللہ کے نبی تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور سچ بولنا یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنا یہ منافق کی صفت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے والے اگر اپنی باتوں سے جھوٹ نہ نکالے، اپنے عقیدے سے شرک کی گندگی نہ نکالے، شرک کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنا زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر ہر طرح آزمائش کو سہتے ہیں، لیکن کسی اور طرف نہیں دیکھتے۔ 80 سال عمر ہو گئی ہے، بلکہ 80 سے بھی زیادہ۔ کس سے مانگتے ہیں؟ اولاد نہیں ہے، بیوی ہے بانجھ، اور عقیدہ توحید جو ایک بہت بڑی امانت ہے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے، اس دعوت کو آگے بڑھانے اور پھیلانے کے لیے قوم میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ والد مخالف، بھائی پہلے فوت ہو چکے ہیں، باقی قوم کے لوگ مخالف، صرف ایک بھتیجا ہے، ایک بھتیجا لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فآمن لہ لوط، ایک بھتیجا ایمان لائے جس کا نام لوط تھا۔ باقی اپنی اولاد میں سے کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صلاحیت والی اولاد عطا فرما۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وراثت لینے والا ہے، ساری چیزیں تیری وراثت ہے، تیرے پاس رہ جائے گی، لیکن مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اس عقیدے کی دعوت کے لیے وہ لوط جو بھتیجے تھے، ایمان لائے تھے، ان کو بھی اللہ نے نبی بنا کر صدوم شہر کی طرف بھیج دیا۔ اب اپنے علاقے میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں، صرف ایک بیوی ہے۔ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ آزمائش اتنی لمبی ہو گئی، 80 سال سے معاملہ بڑھ گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در کو نہیں جانتے۔ مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اس اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، بڑے توحید کے دعوے دار جب آزمائش لمبی ہو جاتی ہے کہتے ہیں یار چلے فلاں عامل کے پاس جا کر دیکھ لے، شاید کوئی فائدہ مل جائے، فلاں عامل کے پاس۔ اور پھر کیا ہوتا ہے عاملوں کے پاس جانے سے؟ وہ عامل ان کو اپنے جادو کے دام میں پھنسا لیتے ہیں، جس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے جاتے ہیں اس سے بڑھ کر مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار عقیدہ تو میرا توحید کا ہے، میں تعویذ کو تو نہیں مانتا، لیکن سارے لوگ کہتے ہیں چلو میں پہن ہی لیتا ہوں۔ پہن لیتے ہیں تو عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے نا، اللہ پر ایمان نہیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگ کر اگر اللہ رب العالمین نے بات ابھی تک قبول نہیں کی، دعا قبول نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دعا سنتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کو سنتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں قبولیت کے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو بیان کریں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ہے کہ اگر میری دعا قبول ہو سکتی ہے تو اللہ کے پاس، کہیں اور مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دروازے کو کھٹکانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں ایک سبق مل رہا ہے کہ توحید پر پختہ رہنا چاہیے۔ بیماری، آزمائش، پریشانی لمبی ہو جائے پھر بھی اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مانگنا ہے تو اسے اللہ سے مانگنا ہے، دے گا تو وہی اللہ دے گا۔ کسی اور در پہ جا کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، توحید کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں۔ 86 سال عمر ہو گئی، 86 سال اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشوں میں پھنسے ہوئے،
اب یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ مصر کے اس ظالم بادشاہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی خوبصورتی کا سنا تو اس کے باوجود کہ اس کو بتایا گیا کہ یہ اس کی بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی، لیکن یہاں پر اس کا قاعدہ اور اس کے اصول بھی ختم ہو گئے۔ اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا، کہا یہ بہن بھی ہو تب بھی میں نے اس کی بےزتی کرنی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پریشانی میں کس کی طرف لپکتے ہیں؟ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ہاں آج کل جب کسی سے پوچھتے بھائی نمازوں کی کیا صورت حال ہے، کہتے یار بہت پریشانی ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پریشانی ہے تو نماز پڑھو، پریشانیاں دور ہوگی۔ کئی دنوں سے پریشانی میں ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھی، بھائی پریشانیاں ختم ہونے کے لیے نماز پڑھا کریں۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد تب ملے گی جب نماز پڑھو گے، صبر کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ان کی بیوی کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا، اور بعض روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ پورا منظر سامنے لا کے دکھایا۔ ان کی بیوی اس پورے دورانیے میں ان کے سامنے ہے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے۔ یہ معجزہ کہلاتا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ سارے پردے ہٹا دیے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں کوئی شیطان شبہ نہ ڈالے کہ شاید اس بادشاہ نے کچھ کیا ہوگا۔ ان کو سارا منظر نظر آ رہا کہ میری بیوی پاک دامن ہے، بادشاہ کو توفیق نہیں ہوئی اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نیک بندی جب دیکھا کہ بادشاہ میری طرف بڑھ رہا ہے، حال کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس نے وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی اور اللہ سے دعائیں کی۔ فرمایا اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھا ہے سوائے اپنے شوہر کے، کہ اللہ اس کافر کو میرے اوپر تسلط نہ دینا۔ اس کافر کو اللہ رب العالمین نے ایسا دورہ اس کے اوپر پڑا، گر گیا، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس خاتون نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ یہاں مر گیا تو میرے اوپر الزام آئے گا۔ یہ واقعہ بار بار آپ سن چکے ہیں، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ بہرحال 3 بار ایسا ہوا، وہ بادشاہ اتنا مرعوب ہوا، اس نے کہا اس کو لے جاؤ، یہ کوئی جنیا ہے، تم میرے پاس جنیا کو لے کر آئے ہو۔ اتیتمونی بشیطان، کہنے لگا تم انسان نہیں ہے، کوئی شیطان عورت ہے، کوئی جنیا ہے، تم میرے پاس کسی جنیا کو لے کر آئے ہو، اس کو لے جاؤ۔ اور پھر کہا اس کی خدمت کے لیے کوئی لونڈی دے دو، جس کا نام ہاجر تھا، ہاجرہ۔ وہ لونڈی دے دی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ماہیم کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ رب العالمین نے اس ظالم کی قید اور اس کے پلاننگ اور منصوبے کو ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، اور اس ظالم نے میری خدمت کے لیے لونڈی دی ہے۔ وہ لونڈی ان کی لونڈی تھی۔ یہ واپس چلے گئے، شام کے سرزمین پر رہنے لگے۔ وہاں پر اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی، دعائیں کر کر کے اولاد نہیں ہو رہی۔ بیوی کو بھی ترس آیا، کہا چلے اولاد نہیں ہو رہی، یہ میری لونڈی ہے، یہ میں آپ کو گفٹ کر دیتی ہوں، اس کو بطور کنیز استعمال کریں، شاید اس سے کوئی اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ وہ بیوی نہیں تھی، لونڈی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ہم استری کر لی، حمل ٹھہرا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد اب ان کے دل میں بھی تھوڑا سا بڑا پن پیدا ہو گیا کہ وہ بیوی ہے، ان کے ہاں حمل نہیں ٹھہرا اور میرے پاس حمل ٹھہرا۔ اس پر سارہ علیہ السلام کو بڑا غصہ آتا تھا کہ میری لونڈی ہو کر اس کو حمل ٹھہرا، اور یہ مجھ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتی ہے، بہتر سمجھتی ہے۔ تو اس پر وہ غیرت میں آئی، غصے میں آئی۔ آخر کار آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے جس طرح خواتین کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اور پھر آپس میں ان کے اختلافات، لڑائیوں کی وجہ سے سارہ علیہ السلام غصے میں اور طیش میں آ جاتی، عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ تو یہ ہاجرہ جو ہے، انہوں نے کمربند باندھ لیا، اس لیے حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے کمربند پہننے والی خاتون وہ ہاجرہ ہے، اور وہ کمربند پہنتی تھی اور اس کا جو حصہ ہے وہ لمبا کر کے پیچھے چھوڑ دیتی تھی تاکہ وہ جس زمین پر چلتی ہے تو سارہ کو اس کے قدموں کے نشانوں کا پتہ نہ چلے۔
اس کے بعد یہ نکلی ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر جہاں کرنی تھی وہاں پر ان کو لے آئے. پھر یہ داستان آگے تفصیلی داستان ہے، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 86 سال کی عمر میں بیٹے سے نوازا، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے جو 113 سال کے قریب تقریباً عمر ہے. اس عمر میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کریں گے. لیکن 80 سال گزرنے کے باوجود اولاد نہیں ہے، لیکن وہی در جو ان کو معلوم ہے اس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں گئے. اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی مانگنا ہو، آزمائش لمبی بھی ہو جائے، تب بھی اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی در سے مانگنا چاہیے. اور وہ در ایسا در ہے وہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی در سے مانگنے کی عادت ہماری ڈالے رکھے، اور اس در کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے، کسی اور سے امید لگائے رکھنے سے ہمیں اللہ تعالی محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ ایمان عطا فرمائے جو ایمان اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والا ایمان ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ذو القعدہ کا مہینہ جو حرمت کے مہینوں میں سے اہم ترین مہینہ اور اشہر الحج میں سے بھی ہے، اور اس مہینے میں حاجی مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی کئی سنتوں کا گہرا تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد ذو الحج کا مہینہ جس کے لیے قربانی کے طور پر لوگ جانور خریدتے ہیں، تو قربانی کے لیے جانور خریدنے والے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے باقی اسباق بھی حاصل کریں. وہ سیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام صرف قربانی کرنے والے، اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرنے والے نہیں، بلکہ وہ جان بھی اللہ کے نام پر فدا کرنے والے، اور اپنی خواہش اور چاہت کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے والے تھے. وہ توحید کے عقیدے کی وجہ سے اپنے علاقے کی بھی قربانی دیتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں. وہ اپنے باپ اور اپنی قوم سے رشتہ بھی توڑتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے باغی بن جاتے ہیں تو ان سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، اور تعلق اس کے ساتھ لگاتے ہیں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. تو ہمیں بھی اپنے تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھنی چاہیے، اسی کے رضا کی خاطر ہمیں تعلق رکھنا چاہیے، اور اسی کے رضا کی خاطر تعلق کاٹنا چاہیے. اسی کے لیے ہمیں جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے لیے ہم نے قربانیاں اپنے خواہشات کی بھی، اپنے مال دولت کی بھی، اور اپنے جان اور مال کی بھی، اور اپنے اہل و عیال کی بھی دینی ہے. یہی سنت ابراہیمی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی رب العالمین حفاظت فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی رب العالمین مدد فرمائے. اللہ رب العالمین اس ملک میں اور تمام ممالک اسلامیہ میں امن و امان قائم فرمائے. اللہ رب العالمین کتاب اور سنت کو ہمارے ممالک کا نظام بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، امن کی نعمت سے نوازے. اللہ رب العالمین بدامنیوں سے، فسادات سے ہمیں محفوظ رکھے. اور خاص طور پر ہمارے ملک میں یہ جو بدامنی کی لہر بسا اوقات چل جاتی ہے، خاص طور پر علماء کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ دشمن کی مختلف سازشیں ہیں، مختلف حربیں ہیں آپس میں لڑانے کی سازشیں. اسی طرح عوام اور حکومت کو آپس میں لڑانے کی سازشیں، فوج اور حکومت کو، فوج اور عوام کو آپس میں لڑانے کی سازشیں. ان تمام سازشوں کی جو ہمارے لائق جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان پروپیگنڈوں سے بھی بچیں، اور یہ بات سمجھیں کہ دشمن ہم سب کا ایک ہے. جو اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ اس ملک کے دشمن ہے، اور اس ملک کے مسلمانوں کے، علماء کے، عوام کے، اور اس ملک کے اداروں کے دشمن ہے. اللہ رب العالمین ہر دشمن کی سازش کو ناکام بنائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ترقی عطا فرمائے، عزتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمیں مخلص اور وفادار بننے کی توفیق دے۔ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وفادار اور مخلص بننے کی توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔